آج 9 مئی کا دن ہے، وہ دن جس دن پاکستان کی ریاست اپنے بیرونی دشمنوں کی بجائے اندرونی معاملات میں الجھ کے رہ گئی ہے۔ پچھلے 1 سال سے پاکستانی ریاست کے اندر ایک ہی سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے، وہ ہے 9 مئی اور 9 مئی میں ملوث افراد کا ٹرائل۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے کی وجہ سے جو ریاست کے طاقتور حلقے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں کہ سانیہ 9 مئی کے ملزمان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں دی جا سکی، اور دوسری طرف اس میں سانیہ 9 مئی میں جن لوگوں کے اوپر الزام لگتا ہے، جس سیاسی جماعت کے اوپر الزام لگتا ہے، وہ لوگ بھی ناخوش ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی احتجاج کی حالت میں ہیں کہ ہمارے ساتھ ریاست نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ریاست کو چاہیے رہنمائی، ریاست کو چاہیے ایک نیا قومی بیانیہ جس کے تحت ریاست کے تمام جو سٹیک ہیں وہ اکٹھے ہو سکے۔ آج کے اسی ٹاپک کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب، جو کہ پاکستان میں پچھلے 20 سال سے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بڑے طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ان کے کافی اچھا ریلیشن شپ ہے۔ تو میاں صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں۔ عمران بھائی، سانیہ 9 مئی جو ہوا، جس میں ملٹری تنصیبات کے اوپر، دفاتر کے اوپر اور پھر شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کیے گئے، آگیں لگائی گئیں اور توڑ پھوڑ کی گئی، اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ تکلیف ہمیں کبھی بھی بھول نہیں سکتی کہ جو کام ہمارا دشمن نہیں کر سکا آج تک، وہ ہمارے اپنوں نے، ہمارے اپنے شہریوں نے وہ حرکتیں اس بھونڈے انداز میں کی کہ دنیا نے ہمارا تماشا دیکھا۔ تو لیکن افسوسناک بات بھی ہے کہ ابھی تک اس کی اس لیول پہ تحقیقات نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ جو بھی اس میں ملوث ہیں، وہ سیاسی لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، جو اس میں سچ مچ ملوث ہیں، کسی صورت وہ رعایت کے مستحق نہیں ہیں، انہیں ضرور پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ میاں صاحب، یہاں پہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ملک کے دوسرے جو حلقے ہیں، سمجھدار حلقے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کے اوپر ایک بات کر رہی ہے، بہت زیادہ یہ اس کے اوپر ڈائیلاگز ہو رہا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے اس نے ماضی میں بہت سارے خطرناک لوگوں سے مذاکرات کیے ہیں، جو ریاست کے ساتھ جو محاذ جنگ میں بھی تھے، جنہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے رکھے تھے، ریاست نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے اور ان کو کھلے دل سے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آپ سمجھتے نہیں تھوڑی سی جو ابھی جو سرد جنگ ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے؟ جہاں تک تو رعایت کا معاملہ ہے، یہ مطلب چونکہ ابھی جو حکومتی مشینری ہے، انہوں نے چونکہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے خلاف حکومت تھی اس وقت، بعد میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، ان کا بھی ایٹیٹیوڈ وہی رہا، اور ابھی بھی وہ حکومت ایسی ہے جو تحریک انصاف کے مخالف ہے۔ وہ کیسے بنی ہے، جس طریقے سے بھی بن گئی ہے، لیکن بن گئی ہے۔ اچھا، اب جب وہ یہ چیز تصور کر چکے ہیں، ان کا گمان یہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ گمان کر چکے ہیں کہ یہ پری پلانڈ تحریک انصاف کی طرف سے ایک موو تھی اور جو ریاست مخالف ایک موو تھی، تو اگر سچ مچ ان کا گمان درست ہے تو پھر اگر میاں صاحب آپ نے کہا اس کے اوپر جو تحقیقات ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اداروں کو ہی کرنی ہے۔ جب تک تحقیقات نہیں ہوتی کوئی بھی کسی کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن اس سے پاکستان کی ریاست کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا جب سے رجیم چینج آپریشن سو کارڈ آپ اسے کہہ لیں یا جو بھی دعوے کیے جا رہے ہیں میڈیا پہ کہ اس آپریشن کے بعد جب سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے یا ان کی عدم اعتماد کے بعد ان کی حکومت جو ہے پارلیمان میں اپنی پوزیشن برقرار نہ رکھ سکی، اس وقت سے لے کے اس وقت تک پاکستان کی ریاست اور پاکستانی عوام کا کیا اس میں ان کی کیا کم بختی ہے کہ یہ مسلسل ٹرائل تو عوام کا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست کے تمام ستونوں کو اس کے اوپر بیٹھ؟ اصل تو ایشو یہ ہے جس کی طرف آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ اس کا حل نکالنا چاہیے، اور حل نکالنے کے لیے اخلاص چاہیے۔ میں 2002 سے عملی سیاست میں ہوں، اور جس دن میں نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے اوپر فلور پہ قدم رکھا تھا، اس دن سے لے کے آج تک میری یہی سوچ ہے کہ ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہوگا، لیکن ہر بندہ پارٹی کا ممبر بن کے سوچتا ہے۔ میں مسلم لیگی ہوں، میں تحریک انصاف کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں جے یو پی کا ہوں، میں سنی اتحاد کونسل کا ہوں۔ اپنی پارٹی کا مفاد پہلے سوچا جاتا ہے، ملک کا بعد میں۔ میری سوچ پہلے دن سے ہے، ملک کا مفاد پہلے اور پارٹیاں بعد میں ہیں۔
اور اس کے لیے میں نے تو بڑوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی بھی سوچ اس طریقے سے پوزیٹیو نہیں ہے، اور جو حکومت بن جاتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے دوبارہ حکومت کیسے بننی ہے، میں نے مخالف کو اندر کیسے کرنا ہے۔ یہ میں نے کسی حکمران میں فکر نہیں دیکھا کہ وہ ملک کا سوچے، وہ یہ سوچے کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ ہاں، عمران خان کے اندر میں نے یہ خوبی ضرور دیکھی، لیکن میں عمران خان سے اختلاف اس چیز کو رکھتا ہوں کہ اس نے بے جا طور پر ملٹری کو انوالو کیا، بے جا طور پر امریکہ کو انوالو کیا، اور اپنے حکومتی معاملات کے اوپر اپنی گرپ نہیں رکھی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ عثمان بزدار صاحب جیسا شریف آدمی جو کہہ لے تحصیل لازم پہلے صرف رہے تھے اور وہ دوبارہ ایم پی ایم این اے بنتے ہوئے ڈر رہے تھے، ان کو چیف منسٹر بنا دیا، اور پھر عمران خان صاحب کے ارد گرد جو بیٹھے تھے سارے چوری کھانے والے تھے، تو ان چوری کھانے والوں کی طرف خان صاحب کی نظر نہیں تھی، اور وہ شہباز شریف اور زرداری کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں اس بات پہ تنقید کرتا تھا کہ پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہے یہ نعرے لگاتا رہے میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آپ کے نعرے اس وقت تک تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے یا اسمبلی میں نہیں تھے یا آپ حکومت میں نہیں تھے۔ جب آپ حکومت میں ہیں تو کس کیپیسٹی میں آپ نعرے لگاتے ہیں میں نے چھوڑنا نہیں ہے؟ آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑنا ہے تو عدالتوں نے چھوڑنا ہے۔ آپ کس کیپیسٹی میں کہتے ہیں میں نے فلاں کو پکڑ کے سزا دینی ہے؟ پکڑنا ہے تو پولیس نے پکڑنا ہے، اداروں نے پکڑنا ہے۔ تو پرائم منسٹر نہ پکڑ سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے، فضول سے نعرے لگاتے تھے۔ یہ میرا پہلا اختلاف خان صاحب سے مسلسل ہوتا تھا، اور پھر میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کا جیسا مزاج ہے، ایٹیچیوڈ ہے، جو ان کی طبیعت ہے، انہیں خود پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے تھا، اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ نہیں بنیں گے۔ سب سے پہلے غلطی خان صاحب نے یہ کی کہ جب ان کو اکثریت نہیں ملی تھی، چونکہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اب بغیر اکثریت کے اپنے نظریات کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایم کیو ایم کو ساتھ لگایا، آپ نے مسلم لیگ کاف کو ساتھ لگایا، آپ نے آزاد بندوں کو ساتھ لگایا، بمشکل آپ نے حکومت بنائی، اور وہ بھی ملٹری کے سپورٹ کے ساتھ۔ اگر ملٹری سپورٹ نہ کرتے آپ حکومت بنا ہی نہیں سکتے۔ ایک معاملہ خان صاحب نے اس کے اوپر 2 پروگرام ہمارے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اصل میں جو اس وقت ایشو چل رہا ہے نا، ریاست کو جس چیز کا سامنا ہے، آپ نے پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس تھی، کافی لمبی پریس کانفرنس ہوئی، جس میں مجموعی طور پر ملکی صورتحال کے اوپر بڑی کھل کے بات ہوئی۔ صحافیوں نے اس میں بہت زیادہ سوالات پوچھے، ان کے جوابات دیے گئے، لیکن وہ جو اب ریاست کو کیا، ریاست کے اداروں کو کیا، جو بیانیہ انہوں نے پروڈیوس کیا وہ چند منٹوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ میجورٹی نوجوان جو ہے انہوں نے اس کو نیگیٹو لیا، اور جب یہ چیزیں مختلف چینل کے اوپر چل رہی تھیں اور نیچے جو کمنٹس آ رہے تھے، ریاست کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جو ریاست کے ادارے بات کر رہے ہیں وہ عوام مان نہیں رہی، نوجوان اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ اس ملک کی وہ یوتھ ہے۔ یوتھ جب یہ سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان میں ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے بعد میں آزاد ہونے والے ملک کہاں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں، جو ملٹری اور سیاست کے جو معاملات خراب ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ نوجوان یہ روز سوچتا ہے، اس کی وجہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیا ان کو نوجوان جو اس وقت بڑی ایک دیکھیے عمران بھائی، خالی نوجوان ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، ہمارے ججز بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ جب ججز بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ رہے اور وہ بھی ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، تو پھر نوجوان وہاں کیا کریں؟ وہ سیف تو یہاں ملک میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی سیاستدان محفوظ ہے، نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے۔ آخر اصل بات یہ کہ اس کا حل کیا ہے، یہ پرابلم کا باعث کیوں حالات بنے اور اس کا سلوشن کیا ہے، یہ ٹاپک ہے جس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور میں نے تو کئی دفعہ یہ چیزیں کئی سیانوں کو کہیں کہ میں اس کے اوپر پورا ٹائم دے سکتا ہوں اور اس کا سلوشن بھی دیا جا سکتا ہے، اور پھر اس سلوشن کے اوپر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ غور و فکر کر کے اس کا راستہ نکالیں۔ دیکھیں موجودہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے، جو یقیناً جعلی گورنمنٹ ہے، فراڈ کے ساتھ بنی، اتنا بڑا فراڈ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب جب ان کا فراڈ ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے بھی دھاندلی ہوئی تھی۔ بھائی اگر میری جوتی چوری ہوئی تو کیا مجھے دوسرے کی چوری کرنے کا حق ہے؟ یہ جائز ہوگا کہ میں بھی اب چوری کروں؟ یہ عجیب انہوں نے دلیل پکڑی ہوئی کہ پہلے بھی تو دھاندلی ہوتی تھی۔ آپ یہ تو مانیں کہ آپ دھاندلی سی، اب ان فیکٹ